الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طالبان علوم نبوت، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، آپ کا یہ ادارہ اس پورے خطے کا بڑا بافیض ادارہ ہے، اور اس کے اثرات صرف شہر اور اطراف ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ملک اور بیرون ملک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں پر 10 سال گزارنے کا موقع ملا۔ والد ماجد حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ سن 71 سے 82 تک اس مدرسے سے وابستہ رہے، اور اس زمانے میں حضرت مولانا اعجاز الحسنین صاحب، جو مولوی جمعہ کے نام سے مشہور تھے، نور اللہ مرقدہ، وہ محتمم تھے، اور حضرت قاری فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے ناظم تھے، اور ان دونوں محتمم اور ناظم کی جوڑی رہتی تھی، اکثر دونوں ساتھ نظر آتے تھے، پیدل چل رہے ہیں تو بھی ساتھ، رکشے پہ بھی ساتھ، گاڑی میں بھی ساتھ۔ ایسی رفاقت بھی خال خال نظر آتی ہے۔ اور نائب محتمم تھے حضرت مولانا سید حامد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اس وقت کے محتمم جناب مولانا ڈاکٹر سید طارق حسن صاحب دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے، اور بڑے ہی یکسو قسم کے اور مدرسے کے لیے دن رات ایک کرنے والے فرد تھے۔
اس مدرسے کو جمانے میں اور حسن انتظام میں ان کا بھی بڑا دخل رہا ہے، اور اس وقت شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سید طاہر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا شبیع خان صاحب فیض آبادی نور اللہ مرقدہ۔ ان دونوں کا بھی اپنا ایک خاص امتیاز تھا درس و تدریس کا۔ دور دراز سے لوگ ان کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے یہاں آتے تھے اور داخلہ لیتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح سہولیات اور فراوانی نہیں تھی۔ آج تو الحمدللہ ہر طرف سے یہ کہا جائے کہ فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ وہ زمانہ مدارس کے لیے تنگیوں کا زمانہ تھا۔ یہ منتظمین یا اساتذہ انہی حالات میں پوری ہمت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ دینی خدمات انجام دیتے تھے، اور گاؤں گاؤں جایا کرتے تھے۔ آج کی طرح گاڑیوں کی بھی سہولت نہیں تھی، بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتے تھے۔ آج رات کسی گاؤں میں، کل رات کسی گاؤں میں، یہ پورا علاقہ امروہہ، سنبھل اور مراد آباد کے اطراف کا ان حضرات کی قربانیوں کا گواہ ہے، اور ان کی آمد و رفت کی وجہ سے جن جن دیہاتوں میں یہ حضرات جاتے آتے رہے، وہاں بدعات کا خاتمہ ہوتا رہا اور صحیح دین اور سنت پر لوگ قائم ہوتے رہے۔ آج جو دیہاتوں میں صحیح عقیدہ نظر آ رہا ہے، یہ یہاں کے اکابر کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ انہی میں حضرت اقدس مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی نور اللہ مرقدہ، انہی کی مسجد کے قریب ہم لوگوں کا گھر تھا، تو پانچوں وقت نمازوں میں ملاقات ہوتی تھی، اور پورا شہر ان کی طرف رجوع کرتا تھا۔ کوئی مسئلہ دین کا ہو وہ بھی مفتی صاحب سے حل ہو رہا ہے، کوئی آپسی جھگڑے کا معاملہ ہو وہ بھی مفتی صاحب حل کر رہے ہیں، کوئی جلسہ کرنا ہے تو مفتی صاحب مشورہ دے رہے ہیں۔ اور اخیر عمر میں معذوری کے باوجود ہم نے خود دیکھا ہے کہ تھیلا اٹھایا، خادم کو ساتھ لیا، اور کبھی جویا جا رہے ہیں، کبھی اور دیگر دیہاتوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمایا، جس کا مظاہرہ آج اس جلسے سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جلسوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بہانے کچھ دین کی باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں، اور بسا اوقات کوئی بات
جو کان سے ٹکراتی ہے وہ آدمی کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے، انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر، کارآمد اور نفع بخش جو چیز ہے وہ قرآن مقدس ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت ہی کے لیے نازل فرمایا ہے، ہدی للناس ہے۔ اس کی ہر آیت کے اندر تاثیر ہے، غیر معمولی اثر ہے۔ اس کا مطالعہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے، عمل کا جذبہ بیدار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھتا ہے۔ ہم سب کو قرآن پاک سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے، خاص طور پر جو ہمارے فضلاء ہیں جنہوں نے ایک نصاب مکمل کیا ہے، فارغ نہیں ہوئے ہیں، نہ فاضل ہوئے ہیں، انہوں نے درس نظامی کا ایک نصاب مکمل کیا ہے، ان کو مکمل کہنا چاہیے۔ یہ اپنے کو فاضل نہ سمجھیں اور فارغ بھی نہ سمجھیں۔ فاضل کون کہ بھائی میں تکمیل کر کے کمال تک پہنچ گیا، یا میں کام سے فارغ ہو گیا، یہ نہ سمجھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا وہ فاضل من الفضول ہو جائے گا اور واقعی فارغ ہو جائے گا۔ ہاں، مدرسے نے اپنے نظام کے اعتبار سے ایک نصاب بنایا ہے، اس نصاب کی تکمیل کی سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ اب اگر ہم مزید ترقی چاہتے ہیں تو اس علمی مشغلے کو ہمیں باقی رکھنا پڑے گا۔ جب ہم اس میں لگے رہیں گے تو واقعتاً علم کا رسوخ ہمیں حاصل ہوگا۔ حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب مدرسے سے فارغ ہو کر آدمی 15 سال پڑھائے تو اسے علم آنا شروع ہوتا ہے، علم آنا شروع ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا، کیونکہ علم تو ایسا سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ تو ہمیں طالب علم بن کر کے آخری دم تک زندگی گزارنی ہے، یہ سب ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں۔ اور اس کے لیے علم کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کا مطالعہ، اس کے معانی پر غور، اس کے مباحث کا استقصاء، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ غور کر کے بار بار پڑھیں گے تو ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، ہر مرتبہ علم کا نیا باب میرے سامنے کھل کر کے آیا ہے۔ ہزاروں مرتبہ پڑھا تو ہزاروں باب کھل کر کے آئے ہیں۔ تو یہ تکمیل کرنے والے ہمارے احباب
درس میں لگیں، تدریس میں لگیں، دعوت میں لگیں اور تصنیف و تالیف میں لگیں، لیکن ساتھ میں درس قرآن میں بھی اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔ ہفتے میں 1 دن کریں، ہر دن کا موقع ہو ہر دن کریں۔ سننے والوں کو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، خود ہمیں اپنے علم کے باقی رکھنے میں یہ سب سے بڑا مددگار ثابت ہوگا اگر ہم درس قرآن جاری کرتے ہیں۔ اس کی فکر مت کیجئے کہ بھئی بڑا مجمع آئے گا تو ہم تقریر کریں گے۔ ارے بھئی 5 آدمی بیٹھے ہو اسی میں کر دو درس قرآن، کوئی بات نہیں۔ قبولیت کا مدار مجمع پر نہیں ہے، قبولیت کا مدار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ان 5 کے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ نیت صحیح نہیں ہے تو لاکھوں میں کرو گے تب بھی کچھ ملنے والا نہیں۔ تو قرآن پاک کو بنیاد بنا کر ہمارے بیانات ہونے چاہیے۔ یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے کہ وعظ اور تقریر اور بیانات لفاظی ایران توران کی باتیں، کوئی واقعہ ہاتھ آ گیا تو گھنٹوں اسی پہ لگے ہوئے، 4 لائن کا واقعہ ہے اور 10 لائن اس میں بڑھا دی بیچ میں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ واقعہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، بس لوگوں کو دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کو عادی بنائیں قرآن و سنت کا، قرآنی آیات کا، احادیث صحیحہ کا، یہ عوام کا مزاج بنے۔ عوام کا مزاج بنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا غلط ہے کیا صحیح، ہمیں بتانا ہے یہ صحیح ہے اس پہ چلو، یہ غلط ہے اس سے بچو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج جو جلسوں کے اندر بگاڑ ہے، دوسروں کا قصور اس میں کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے کہ ہم اس بگاڑ کو ہوا دے رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ قرآن پاک اصل ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر بات ہونی چاہیے، اس لیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور وہ آیت تمام ایمان والوں کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے ایک رہنما دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت میں ہماری ذمہ داری بتلائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ایمان والوں کے آپسی رشتے کے سلسلے میں، تعلق کے سلسلے میں، اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب دوست ہیں، اور دوست ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اگر ہمدردی نہ پائی جائے تو دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ دوستی کے لیے ہمدردی لازم ہے، لہذا لازمی ترجمہ یہ ہوا
کہ تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ جب یہ رشتہ ثابت ہو گیا کہ ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، حمایتی ہیں، تو اب اس پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوست کی خوشی سے خوش ہیں، دوست کی غمی سے غمگین ہیں۔ بھئی ہمیں کسی سے تعلق ہو اور وہ تعلق والا آدمی بیمار ہو جائے تو بتاؤ ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اور اگر اسے کوئی خوشی ملے، کوئی انعام ملے تو ہم خوش ہوں گے یا نہیں؟ یہ دلیل ہے دوستی کی۔ تکلیف سے تکلیف ہو، خوشی سے خوشی ہو۔ اب ایک تکلیف وہ ہے جو عارضی ہے، بیمار ہو جائے آدمی، آج بیمار ہے، دوا کھائے گا اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، یہ تکلیف عارضی ہے۔ دکان میں نقصان ہو گیا، مال جل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا پھر فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جل گیا تو جل ہی گیا، بس ختم ہو گیا، احوال بدل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح جو خوشی ہے دنیا کی وہ بھی عارضی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خوشی آج حاصل ہو وہ ہمیشہ رہے۔ دنیا اسی کا نام ہے، کبھی غم ہے کبھی خوشی، نہ یہاں ہمیشہ غم ہے نہ یہاں ہمیشہ خوشی ہے، تبدیلی کا نام دنیا ہے۔ تو ایک تو ہمارا خوش ہونا کسی کی عارضی خوشی پر، اور ایک غمگین ہونا کسی کی عارضی تکلیف پر، یہ دوستی کی علامت ہے۔ لیکن اس سے بڑی چیز آخرت کی خوشی اور آخرت کی تکلیف۔ اگر کسی مومن کو آدمی اس حالت میں دیکھے کہ وہ اچھے عقیدے والا ہے اور اچھے راستے پر چل رہا ہے اور اچھے اعمال کر رہا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اسے دیکھ کر ہمارے دل میں ٹھنڈک آ جائے، یہ ہے دراصل دوستی کی دلیل۔ اور اگر کسی مومن کے بارے میں، مرد یا عورت کے بارے میں خبر ملے کہ اس کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، اس کا عمل بگڑ رہا ہے، یہ گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہے، تو دل میں ایک کڑھن پیدا ہو جائے کہ یہ اس راستے پہ نہ چلے، کیونکہ اس راستے پہ اگر یہ چلے گا تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ یہ کڑھن جب تک پیدا نہیں ہوگی، اس غلط کار کو دیکھ کر اس وقت تک مومن سے دوستی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں سب ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ دین کے بارے میں۔ دیندار بنے تو اچھا لگے، بد دینی کے راستے پہ چلے تو برا لگے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کام کو بجا لانے کے لیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جب سب لوگوں کو اللہ کی جنت کے راستے پہ چلانا ہے اور جہنم کے راستے سے بچانا ہے تو کام یہ کرنا ہے، معروف کا حکم کرو، منکر سے روک ٹوک کرو، منکر پر۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔
اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو۔ معاشرے کے اندر اچھائیوں کو عام کر کیا جائے اور جو بھی برائی پنپے سامنے آئے اس پر روک ٹوک، اجتماعی برائی ہو یا انفرادی برائی ہو اس پر خاموش نہیں رہنا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معروف پر حکم اور منکر پر نکیر بغیر علم کے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا معروف ہے کیا منکر ہے کیا۔ معروف منکر کو پتہ تو علم سے چلے گا۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو آدمی نہ تو معروف بنا سکتا ہے نہ منکر بنا سکتا ہے۔ اسے شریعت نے معروف کہا وہ معروف ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہے۔ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، داعیہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھائیوں کو پھیلانے والے بن جائیں، اپنے دائرے اثر میں بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اچھی باتوں کی دعوت دیں، برائیوں سے بچائیں۔ آج ہمارا معاشرہ کتنی غلطیوں میں مبتلا ہے اور روک ٹوک نہیں ہو رہی۔ شراب نوشی عام ہو رہی ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، پوڑیاں کھائی جا رہی ہے، نوجوان برباد ہو رہا ہے، فواحش کا چلن ہے، بچیاں، لڑکیاں، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، ہمارے گھروں سے نکل کر کے جا رہی ہیں۔ برا نہیں سمجھا جا رہا، اس کو زندگی کا اسٹینڈرڈ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ برقع حجاب پرانے زمانے کی بات ہو گئی، اب نیا زمانہ ہے، اب نئی تہذیب ہے۔ آج برائیوں کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اچھائیوں کو برا سمجھا جا رہا ہے، جو منافقوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اس جلسے سے یہ عزم کر کے جائیں، جو باتیں شریعت میں منع ہیں اس سے بچیں گے، بچائیں گے، جو اچھی باتیں انہیں پھیلائیں گے۔ سب کی ذمہ داری ہے یہ، والمومنون والمومنات ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی علماء عالمات، طلباء طالبات، یہ نہیں، مومن مومنات، یہ سب کا کام ہے کہ اچھائیوں کو پھیلائیں، برائیوں سے بچائیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کیوں لائے یہاں پر؟ وہ تو آ ہی گیا نا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیوں لائے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں سے کہتے رہو خود گول ہو جاؤ، ایسا نہ ہو، خود بھی نماز قائم کرو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ خود بھی دو، یہ نہیں کہ تقریریں ہوتی رہیں۔ خاص طور پر علماء اور طلباء جب یہ اپنے گھر واپس جائیں گے، گاؤں میں جائیں گے، شہر میں جائیں گے، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے امتحان میں کتنے نمبر آئے، تم پوزیشن لائے کہ نہیں لائے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ 5 وقتہ نماز میں مولانا صاحب جماعت میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، وہیں سے پتہ چلا لگا کتنے پانی میں ہیں۔ لہذا سب یہ عزم اور ارادہ کریں، 100% باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، کہ دین کا ستون ہے۔
ہاں عذر ہو تو بادل ہے، عذر میں شریعت نے گنجائش دی، لیکن بلا عذر جماعت نہیں چھوٹنی ہے، مسجد کی جماعت کا اہتمام کوئی آدمی خود کرے نہ کرے، مگر ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جو عالم ہے وہ ضرور کرے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ساری باتیں نہیں بیان ہو سکتی، یہ بھی کرو وہ بھی کرو فلاں بھی کرو، تو ایک جملے میں سب کو شامل کر لیا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اطاعت کرو۔ یہ ہے مومنین مومنات کا وطیرہ۔ شادی بیاہ ہو تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق، دادی نانی کی مرضی کے مطابق نہ ہو، سنت شریعت کے مطابق۔ شادی بیاہ میں رسومات چلتی ہیں، کہیں برادری کی ہیں، کہیں خاندان کی ہیں، کہیں محلے کی ہیں، کہیں خود آدمی نئی ایجادات کرتا ہے۔ ایسی شادی کرو کہ اب تک دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، اور یہاں خرچ ہی خرچ ہے۔ ابھی چند دن پہلے خبر آئی، مسلمان ہی تھا، ہیلی کاپٹر سے بارات لے کے چلا، تاکہ سارے لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی اب تک کوئی نہ گیا تو میں چلا جاؤں۔ لاکھوں روپے خرچ خالی ہیلی کاپٹر پہ کر دیے۔ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ عزت ان میں نہیں ملتی، عزت اللہ رسول کے طریقے پر چلنے میں ملتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا، یوں کہیے بدنما داغ یہ ہے کہ جس کے پاس لڑکا ہے وہ لڑکے کے نام پر بھیک مانگتا ہے لڑکی والوں سے۔ رشتہ منظور کرنے کے لیے لسٹ پیش کرے گا، یہ چیزوں پہ ہاں کرو تو ہم ہاں کریں گے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ پہلے چور ڈکیت پستول تان کر کے چوری اور ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، آج آدمی لڑکا دکھا کے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ میرا لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، طاقتور ہے، خوبصورت ہے، یہ ہے۔ بیچارہ لڑکی والا مجبور کہ اگر نہ ہاں کرو تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ کتنی غریب بچیاں بیچاری اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پھر تقریبات میں اسراف، فضول خرچی، کھانے کا ضیاع، کھڑے کھڑے کھانے کا فیشن، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، آج ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ کیا؟ یطیعون اللہ ورسولہ، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب ایسا کرو گے، جب ان کاموں میں آدمی حصہ لے گا اور اس معیار پر پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اولئک سیرحمهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یقیناً رحم فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ کوئی کہے کہ میاں ایسے لوگ تو بہت ہوں گے، کروڑوں اربوں خربوں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔
سب کو ملے گا، کسی کو کچھ حصہ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے۔ تو ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھی باتوں کو پھیلائیں، برائیوں پر روک ٹوک کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کریں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سچا مومن بنائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، توبہ قبول فرمائے، توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اس مدرسے کے لیے بھی ہر طرح کی خیر اور برکت کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔